بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور قربانی کی تفصیلی داستان۔ ابتدائی زندگی اور حالات۔ حضرت ام عدی کا تعلق عرب کے ایک معزز خاندان سے تھا جو اپنی شرافت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت نہایت سادہ، نیک اور بے پناہ حوصلے کی حامل تھی۔ ابتدائی زندگی میں وہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کی پابند تھیں، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ سچائی کی تلاش تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو حضرت ام عدی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوئیں جنہیں حق کی روشنی سب سے پہلے نصیب ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کا لمحہ۔ حضرت ام عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت کو بہت غور سے سنا اور قرآن مجید کی آیات ان کے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صداقت اور حکمت سے بے حد متاثر ہوئیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے الفاظ تھے، یہ دین دلوں کو سکون اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے، اور میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ ان کے اس اعلان کے بعد وہ مسلمان خواتین کے اس قافلے میں شامل ہو گئیں جنہوں نے دین اسلام کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ اسلام کے لیے مشکلات۔ حضرت ام عدی کا اسلام قبول کرنا ان کے قبیلے کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ان کے خاندان نے ان پر سخت پابندیاں لگائیں اور ہر ممکن طریقے سے انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی۔ انہیں کھانے پینے سے محروم کیا گیا، جسمانی اذیت دی گئی اور ان پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضرت ام عدی نے ان تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور فرمایا، میرے دل میں ایمان کی جو روشنی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ ہجرت کا عظیم سفر۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو حضرت ام عدی نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر نہایت دشوار تھا، لیکن ان کے ایمان نے ان کا حوصلہ بلند رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیگر مہاجر خواتین کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ وہ انصار کی خواتین کے ساتھ یکجہتی سے رہتی اور مسلمانوں کے اتحاد اور اخوت کو فروغ دیتی رہیں۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت ام عدی صرف ایک عام خاتون نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک بہادر اور غیر معمولی حوصلے کی مالک تھیں۔ وہ مختلف غزوات میں شریک ہوئیں اور میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی، پانی پلانے اور ان کی مدد کرنے میں پیش رہیں۔ غزوہ احد کے دوران جب مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا تو حضرت ام عدی نے زخمیوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے تیر و تلوار کا سامنا کیا۔ ان کی قربانیوں کی مثال آج بھی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلام کے لیے قربانی۔ حضرت ام عدی کی زندگی قربانی اور ایثار کی بہترین مثال تھی۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی تعاون کی اپیل کی تو حضرت ام عدی نے اپنا سارا زیور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ ان کے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام عدی، تمہارا یہ عمل تمہارے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے اور تم جنت میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگی جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرتی، بیواؤں کی مدد کرتی اور محتاجوں کو کھانا کھلاتی۔
عبادت اور تعلق باللہ۔ حضرت عدی رات کے وقت عبادت میں مصروف رہتی اور دن کو دین کے کاموں میں مگن رہتی۔ ان کی نماز اور دعا میں ایک خاص خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اے اللہ میری زندگی اور موت کو اپنے دین کی خدمت میں قبول فرما۔ وفات۔ حضرت عدی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے جنازے میں صحابہ کرام اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی جیسی خواتین قیامت تک ایمان کی روشنی بانٹتی رہیں گی۔ نتیجہ۔ حضرت عدی کی زندگی قربانی، صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ ان کی کہانی آج بھی خواتین کے لیے حوصلے اور دین کے لیے جینے کا سبق فراہم کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل داستان حق ہے، اس پر بھی وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔